الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل قدر اسلامی خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کریمہ و مسلمان بنایا، ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ دنیا میں مختلف قسم کے علوم و فنون ہیں، انجینئر کوئی بنتا ہے، ڈاکٹر کوئی بنتا ہے، سائنسدان کوئی بنتا ہے، کوئی ماہر فلکیات بنتا ہے، کوئی سمندروں کی مخلوق کے بارے میں مہارت رکھتا ہے، کوئی پتھروں اور پہاڑوں کے بارے میں معلومات رکھتا ہے، اور جو آدمی جس فن کا رہتا ہے زیادہ تر اسی فن سے متعلق اس کو معلومات رہتی ہیں۔ اگر گھر کا کام چل رہا ہو، کوئی کرنٹ کا پرابلم ہو، الیکٹریشن کا مسئلہ ہو، آپ کولی والے کو کہیں تو وہ کہے گا اجی مجھے سیمنٹ اٹھانے کے لیے کہو، مولڈنگ ڈالنے کے لیے بولو، میں کر لوں گا، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ پلمبر کا نلوں کا کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، الیکٹریشین سے کہے تو وہ کہے گا کہ ابھی کرنٹ کا کام ہم سے کروا لو، لائٹ ڈلوا لو، فین ڈلوا لو، یہ میرے فن میں نہیں آتا، میرے دائرے میں نہیں آتا۔ ایک ایک چیز کے ایک ایک ماہر اللہ تعالیٰ نے پیدا کروایا۔ قرآن شریف کا جو ماہر ہوتا ہے، اللہ کی کتاب کے بارے میں جو گہرائی سے مطالعہ کرتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں سائنس بھی رکھ دیا ہے، میڈیکل بھی رکھ دیا ہے، علوم دنیا بھی رکھا ہے، علوم عالم برزخ بھی رکھا ہے، علوم آخرت بھی ہیں، جہنم کی بھی معلومات ہیں اور جنت کی بھی معلومات ہیں، شادی کا بھی طریقہ ہے، طلاق کا بھی طریقہ ہے، زندہ رہتے ہوئے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا، موت کے بعد کے احکامات بھی اس کے اندر بیان کیے گئے۔ لیکن یہ تب ہوگا کہ جب وہ علماء سے جڑا ہوا ہوگا، علم دین سے جڑا ہوا ہوگا۔ نماز جب تک سیکھتے نہیں، نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، عمرے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں جب تک قرآن و حدیث کا چشمہ لگا کر معلومات حاصل نہیں کرتے، اس وقت تک اس کے بارے میں معلومات نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے میت کا جو ترکہ ہوتا ہے، مرنے والے کے جو ساز و سامان، پراپرٹی، روپیہ، پیسہ، بنگلہ، زمین، اس کی تقسیم کے بارے میں فرمایا کہ مرد کو 2 حصے ملیں گے، عورت کو 1 حصہ ملے گا۔
3 روپے ہیں، 2 روپے مرد کو ملیں گے، 1 روپیہ عورت کو ملے گا۔ ہم جب تک شریعت کی گہرائی میں نہیں جاتے لگے گا کہ یہ بات ناانصافی پر مبنی ہے، عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ مرد کولی کا کام کر لے گا، ڈاکٹری کا کام کر لے گا، انجینئر کا کام کر لے گا، جھاڑو پوچھے کا کام کر کر، واچ مین کا کام کر کر پیسے بھی اپنی روٹی روزی کما لے گا۔ عورت کمزور ذات ہے، سن پہ نازک ہے۔ ایک طرف شریعت کہتی ہے کہ گھر کے 4 دیواری کے اندر رہو، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر رہو، پردے کے اندر رہو۔ عورت کو 1 حصہ اور مرد کو 2 حصہ، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ بظاہر ناانصافی ہے۔ میں نے کہا کہ جب تک ان علوم کے ماہرین سے رابطہ نہیں کرتے اور ان کے سامنے شاگرد نہیں بنتے، یہ گھر بیٹھے ٹی وی کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے یہ اللہ کا نور سینوں میں نہیں آ سکتا۔ اصل یہ ہے کہ اس میں عورت ہی کا زیادہ فائدہ ہے۔ عورت کو کبھی کمانے پر مجبور نہیں کیا گیا۔ وہ بیٹی تھی تو باپ کما رہا تھا، باپ اس کی پرورش کر رہا تھا، باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی اس کی پرورش کرنے لگے، بھائی انتقال کر گئے یا بچی کی شادی ہو گئی تو خاوند کے ذمے اس کا نام نفقہ ہے، اسے زیورات دینا ہے، کپڑا دینا ہے، لتا دینا ہے، بیمار کوئی تو علاج کرنا ہے، یہ بھی خاوند کے ذمہ ہے۔ خدا نہ کرے خاوند کا انتقال ہو گیا اور ماں باپ کی اور ماں باپ کے خاندان کی مالی حالت بہت اچھی ہے، تو پھر وہ لوگ جس کی کفالت کریں گے خاوند کی موت کے بعد؟ خدا نہ کرے اگر ان کے ماں باپ کا گھرانہ غربت والا، فقر و فاقہ والا ہو، تو پھر جو بیت المال کا نظام شریعت میں ہے، اگرچہ کہ آج بہت کم دکھائی دیتا ہے، مسجد کے اندر بیت المال بھی رکھا جاتا تھا پہلے، اس میں لوگ زکات کی رقم دیتے، صدقات کی رقم دیتے، ایصال ثواب کے لیے زمین دے دیتے، پراپرٹی لکھا کر دے دیتے۔ تو اگر خاوند بھی مر چکا ہو، بھائی بھی ہاتھ اٹھا لیے ہو اور ماں باپ بھی نہیں ہو، تو اس وقت بھی شریعت اس کو ایسے خالی ہاتھ نہیں چھوڑتی۔ پہلا تو یہ ہے کہ شریعت میں کہا گیا کہ عورت اگر بیوہ ہو جائے، خاوند کا سر سے سایہ اٹھ جائے، تو سب سے پہلے عدت گزارنے کے بعد اس کی نکاح کی، شادی کی فکر کی جائے۔ حالانکہ ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں یہ برا سمجھا جاتا ہے، شریعت اس کو برا نہیں سمجھتی، اچھا کام سمجھتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال کے پیکر تھے۔ اللہ نے جنت میں جو حسن دیا ہے، خوبصورتی دی ہے، اللہ نے چاند ستاروں میں جو چمک اور دمک دی ہے، اللہ نے پھولوں میں جو خوشبو دی ہے، اللہ نے سمندر میں جو روانی دی ہے، کائنات کا حسن، 7 زمین 7 آسمانوں کی خوبصورتی اور جنت کے چیزوں کو لے کر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کروایا، بنایا۔ حتیٰ کہ آپ کے جسم مبارک سے پسینہ نکلتا تھا تو وہ بھی مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہوا کرتا تھا۔ دنیا کے عطر آدھا گھنٹہ کام کریں گے، 1 گھنٹہ کام کریں گے، 2 گھنٹہ کام کریں گے، اس کے بعد اس کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کی خوشبو ایک مرتبہ جسم کو لگ جائے، کپڑوں کو لگ جائے، تو پھر ہمیشہ ہمیشہ وہ چیز چمکنے، دمکنے اور معطر
اور خوشبودار ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ حسین و خوبصورت بنایا، اور خوبصورتی کو یوں سمجھیے کہ ایک روٹی ہے، اس روٹی کو آدھا آدھا حصہ کیا، دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا حسن کا، خوبصورتی کا اللہ نے پوری دنیا کو دیا، چاند میں، ستاروں میں، سورج میں، باغوں میں، پھول ریاضیوں میں، گلستان میں، ہر جگہ جو حسن آتا ہے وہ ایک روٹی کے آدھے ٹکڑے کا حسن بٹتا ہے۔ لڑکیوں میں جو حسن و خوبصورتی ہے، پھلوں میں، پھولوں میں، اور ایک آدھی روٹی کا حسن اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن دیا گیا اور آدھا حسن جو دنیا میں تقسیم کیا گیا، یہ اس روٹی سے الگ اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین و جمیل بنایا۔ یعنی آپ کو جو حسن دیا یوسف علیہ السلام کو اور دنیا کو جو دیا وہ ایک روٹی ہے، اس کے علاوہ اللہ نے خصوصی جو حسن و جمال دیا، خوبصورتی دی، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ دنیا کی خوبصورتی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے الگ ہے، اس کے اندر وہ شامل نہیں ہے، وہ گننے میں، شمار کرنے میں وہ حسن نہیں آتا۔ اسی لیے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ زلیخا جب یوسف علیہ السلام کو دیکھی تو دیوانی بن گئی۔ وہ مصر کی ملکہ تھی، بادشاہ کی بیوی تھی، شہنشاہ کی بیوی تھی، اور جب اس کے کنیزوں نے اور مصر کی عورتوں نے تانا دیا تو اتنی بڑی ملکہ ہو کر اور اتنی خوبصورت ہو کر تو ایک غلام پر فدا ہو گئی، ایک کام والے پر فدا ہو گئی، قربان ہو گئی۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، دن میں رات میں، حضر میں، سفر میں، کنال میں، مجمع میں، زلیخا اگر کوئی تصویر پڑھتی تھی حضرت یوسف علیہ السلام ہی کی تصویر کو پڑھا کرتی تھی۔ اپنی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے باقی رکھتا ہوں۔ خواتین نے جب تانا دیا، زلیخا ایک کام والے پر، ایک غلام پر اور ایک غریب لڑکے پر مر رہی ہو، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ایک دسترخوان لمبا بچھایا، اس کے اندر فروٹ رکھے، فرض کیجیے کہ سیب کو رکھا اور اس کے اندر سنترے کو رکھا، جو چیز چاقو سے کاٹی جاتی ہے وہ فروٹ کو رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ اس کے بازو رستے سے گزارا۔ جب کنیزوں نے اور مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کے حسن اور جمال کے اندر اتنی مگن ہو گئی اور دریائے حسن کے اندر اتنا کھو گئی کہ وہ ہاتھ میں سیب اور ایک ہاتھ میں چھری رکھی ہوئی ہے، لیکن ہے کہ مدہوش ہو کر، بے ہوش ہو کر انہوں نے بجائے سیب کاٹنے کے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو، انگلیوں کو کاٹ لیا۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ زلیخا کو کنیزوں نے دیکھا، زلیخا کے کنیزوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حسن میں ایسے مدہوش ہوئے، ایسے ڈوبے کہ ان کو پتہ نہیں لگا کہ ہم پھل کاٹ رہے ہیں یا ہاتھ کاٹ رہے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ لیتی
آپ کے حسن کو دیکھ لیتی، آپ کے جمال کو دیکھ لیتی، آپ کی خوبصورتی کو دیکھ لیتی۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان کنیزوں نے ہاتھوں کو کاٹا، میرے محبوب کو دیکھتے تو گلوں پر چھری لگ جاتی، یہ گلے کاٹ لیتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حسن کا مجموعہ بنایا، سر سے لے کر پیر تک جنت کے آدھا، جنت کے اندر زعفران اور عود، عنبر اور وہاں کا گارا اور وہاں کی مٹی اور وہاں کا سون، وہاں کی چیزوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو بنایا۔ رسالت اور نبی بنائے جانے سے پہلے، رسالت دینے سے پہلے سب مکے والے، عرب والے آپ کو امین کہا کرتے تھے، صادق المصدوق کہا کرتے تھے، بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مکہ مکرمہ میں خشک سالی آ گئی، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں اور پانی کے لیے لوگ ترس گئے، کھیت کھلیان سوکھ گئے اور درخت سوکھ گئے۔ تو سب لوگوں نے مکہ مکرمہ میں اللہ کے کعبے کے پاس اس زمانے کی طواف کے حساب سے طواف کر کر اور عبادتیں کر کر دعائیں کی، لیکن ہے کہ ایک قطرہ بارش نہیں برس رہا، بادل گرجا نہیں، ان کو مایوس ہونا پڑا۔ خواجہ ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے کو لے کر آپ اللہ کے حرم میں دعا کریں، پھر دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے۔ چنانچہ منا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کر کر حرم مکی میں لایا گیا، کعبے کے پاس لایا گیا، اور آپ نے جب اپنے چہرے انور کو، اپنے خوبصورت چہرے کو آسمان کی طرف کیا تو بادل آپ کے حسن کو دیکھ کر اتنا مدہوش ہو گئے کہ دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھائے تھے وہ گرنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے بادل کو مدہوش کر کر بادل کو برسا دیا اور بارش ہو گئی۔ جو دین سے جڑا رہتا ہے وہ دنیا میں بھی خوش رہتا ہے، قبر میں بھی خوش رہتا ہے، محشر میں بھی خوش رہتا ہے، آخرت میں بھی خوش رہتا ہے۔ اور جو دین سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے وہ سخت ترین تکلیفوں میں زندگی گزارتا ہے، پریشانیوں میں زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دینداروں کے دلوں میں سکون اور ان کے گھروں کے اندر جنت کا ماحول بنائے رکھتے ہیں۔ دنیا دار یہ کاروبار کیا، وہ کاروبار کیا، وہ بزنس کیا اور وہ تجارت کی، بچوں کو انجینئر بنایا، کمپیوٹر ماہر بنایا، سافٹ ویئر ہارڈ ویئر انجینئر بنایا۔ ایک بچہ جرمنی میں ہے، ایک بچہ امریکہ میں ہے، ایک بچہ قطر کویت میں ہے۔ بتائیے لاکھوں ڈالر، دینار و درہم اور ریال کما کر بھی کیا وہ روٹی کی جگہ چاندی کی روٹی کھا سکتا ہے، سونے کی روٹی کھا سکتا ہے؟ حدیث قدسی ایک ہوتی ہے حدیث جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے، اور ایک ہوتی ہے حدیث قدسی کہ حدیث ہوتی ہے نبی کی لیکن فرمان ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں اے میرے بندے تو آخرت کی تیاری میں لگ جا، میری رضامندی اور جنت کے حصول کے لیے محنت کرنے میں لگ جا، میں تیری دنیا کو بھی بناؤں گا اور میں تیری آخرت کو بھی بناؤں گا۔ نہ کمانے کی فکر ہے، نہ بچوں کے شادی کی فکر ہے، نہ جہیز کی فکر ہے، نہ گھر کے کرائے کی فکر ہے، نہ گھر کے بجلی یا موبائل یا ٹیلی فون لائٹ یا گیس کے مسئلے کی فکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا، غیب سے تیری ضروریات کو پورا کروں گا۔ اور میرے بندے تیرا مقصد زندگی دنیا اگر ہو جائے، صبح میں دنیا، شام میں دنیا، سفر میں دنیا، یہ کیا وہ کیا، تو جتنا کرتا جائے گا اتنا میں تیری زندگی کو سخت کر کر رکھ دوں گا۔
قید کر کر رکھ دوں گا اور تیرے سکون کو غارت کر دوں گا۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ بعودا، بہترین نکاح وہ ہے کہ جس کے اندر خرچ کم کیا گیا ہو، کسی نے رشوت کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے، حرام کے راستے سے، ناجائز راستے سے پیسہ حرام کا کمایا اور شادی کے اندر خرچ دنیا کا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ برکتوں سے ہٹ کر نکاح ہے، عظیمتوں اور اللہ کی مدد اور نصرت سے ہٹ کر نکاح ہے۔ دیکھنے میں بنگلہ نظر آ رہا ہے لیکن بیوی اس طرف ہو کر سو رہی ہے، خاوند اس طرف ہو کر سو رہا ہے، رات میں دیر سے آتا ہے اور صبح سویرے بچے سوئے ہوئے اور بیگم لیٹی ہوئی رہتی ہے چلا جاتا ہے، اور ساتھ گھر کو امریکہ کے انجینئر نے بنایا اور گھر کو انگلینڈ کے انجینئر نے بنایا ڈیکوریشن کے لیے اور گھر کی تعمیر کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کر کے جاتے ہیں، روپیہ پیسہ بہا دیا جاتا ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ بیوی کو شکایت ہے خاوند سے، خاوند کو شکایت ہے بیوی سے، اولاد کو شکایت ہے ماں باپ سے، ماں باپ کو شکایت ہے اولاد سے۔ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت گھر تاج محل کی طرح ہے لیکن اندر سے سکون تباہ برباد ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر بادشاہوں کو ہمارے سکون کا، ہماری راحت کا پتہ چل جائے تو ملکوں پر حملہ کرنے کے بجائے وہ خانقاہوں پر، مدرسوں پر حملہ کریں گے اور کہیں گے عجیب واہ، بادشاہت کا تخت لے کر ہم سکون سے نہیں ہیں، شہنشاہ کی گدی پر بیٹھ کر ہم پریشان ہیں اور جھوپڑ پٹی میں رہ کر تم جو ہے جنت کا آرام پا رہے ہو اور جنت کی راحت کر دیکھ رہے ہو۔ نمازی اور تہجد گزار، حلال و حرام کی کا ترک کرنے والا، تقویٰ طہارت رکھنے والا دیکھنے میں غریب معلوم ہوتا ہے، پھٹے کپڑے، تیون لگے کپڑے معلوم ہوتے ہیں، سائیکل سے چل رہا ہے، سلم ایریا جھوپڑ پٹی میں اس کا مکان ہے لیکن اللہ نے اس کو دل کا بادشاہ بنایا، اللہ نے اس کی جھوپڑی کے اندر جنت کے سکون کو رکھا اور جنت کی راحت کو رکھا اور جنت کے آرام کو رکھا، اور جو شریعت سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، امپورٹڈ کار ہے، 10 کروڑ کی کار ہے، خاوند گاڑی چلا رہا ہے، بیگم صاحبہ بغل کی سیٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں اور بچے پیچھے بیٹھ کر، بچے بچیاں آپس میں جو ہے شرارت کر رہے ہیں۔ دیکھنے کو تو یہ منظر بہت سہانا لگتا ہے لیکن بیوی دیکھتی ہے کہ میرا خاوند میرے حسن کی قدر و قیمت نہیں ادا کرتا، میرا خاوند میرے کھانے کی کبھی تعریف نہیں کی، میرا خاوند کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کی نعمتوں میں سے تو بھی ایک نعمت ہے۔ جب گاڑی چلاتا ہے بھیک مانگنے والیوں کو گھور گھور کر دیکھتا ہے، بھنگیوں کو جو گٹر کے اندر اترتی ہیں، نالیاں صاف کرتی ہیں، پاخانہ اٹھا کر لے جاتی ہیں، ان کو گھور گھور کر دیکھتا ہے اور بیوی کے دل کے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ لعنت ہو ایسے مکان و بنگلے پر جس میں بیوی کے دل میں شوہر کی نفرت ہو اور شوہر کے دل میں بیوی کی نفرت ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تر للمتحابین مثل النکاح، آپس میں محبت جو نکاح سے پیدا ہوتی ہے وہ کسی اور چیز کے اندر پیدا نہیں ہوتی، لیکن یہی نکاح اور یہی شادی شریعت سے ہٹ کر کی جائے تو پھر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ ایک ناکام بن جاتا ہے اور ایک منگوس بن جاتی ہے، نیولا جو سام سے لڑتا ہے وہ بن جاتے ہیں اور دنیا کی آنکھیں اس کی اندر گہرائی میں جا نہیں سکتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دولت قضا ایسا نہیں تھا کہ سنگ مرمر اس کے اندر لگا ہوا ہو، ٹائلس لگے ہوئے ہو، ماربل لگا ہوا ہو، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہو اور اس کے اندر
ہائی ٹیک ساز و سامان لگے ہوئے ہو، میرا اللہ اگر چاہتا تو جنت سے زیادہ حسین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دولت زدہ اور آپ کا گھر بناتا۔ جب شادی ہوئی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے، ام ایمن کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی زہرا ہے۔ زہرا کہتے ہیں گلاب کی پنکھڑی کو اور گلاب کے پھول کو اللہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا نرم و نازک بنایا تھا اور اتنا جو ہے آپ کو ملین بنایا تھا، حسن و جمال کا پیکر بنایا تھا کہ جنت کے پھول بھی آپ سے شرما جاتے تھے۔ لیکن ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا نے کہا جاؤ میری بیٹی پھول کی پنکھڑی سے نازک ہے، اس کے گھر کو دیکھ کر آؤ۔ وہ بھی گھر خریدا نہیں تھا۔ ایک صحابی نے کہا اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے داماد آنے والے ہیں، آپ کی بیٹی بیاہی جانے والی ہے، تو کیوں نہ میرے پاس ایک مکان ہے، یہ مکان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے دے دیجیے۔ اور جب رخصتی ہونے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جاؤ دیکھ کر آؤ، یہ مکان اس میں سب انتظامات ہیں، پردہ صحیح ہے، کیا زمین صحیح ہے؟ تو دیکھا کہ زمین نوکیلی پتھروں سے بچھی ہوئی ہے۔ اور ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کہا اے میرے محبوب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے صحابی رسول نے جو مکان دیا اس میں نوکیلے چبھنے والے پتھر ہیں۔ آپ نے فرمایا چکنی مٹی لگا کر اس کو پاٹ دو، اس کو سپاٹ دو تاکہ وہ نوکیلے پتھر میری بیٹی کے جسم کو نہ لگے۔ ایک طرف گھر کی کیفیت یہ ہے اگر کوئی ہاتھ کو اوپر کی طرف اٹھاتا تو چھت لگ جاتی، دائیں طرف بائیں طرف لیفٹ رائٹ ہاتھوں کو بڑھاتا ادھر ادھر کی دیواریں لگنے لگتی، اتنا چھوٹا اس گھر کا کپڑا ہوا کرتا تھا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان کے پاس دولت کی ریل پین نہیں تھی، ان کے پاس تجوری کا خزانہ نہیں تھا، ان کے پاس قارون کا خزانہ نہیں تھا، ان کے پاس شداد کی جھوٹی جنت نہیں تھی، ایک چکی تھی اور ایک چادر تھی۔ آپ کی غربت کی یہ حالت کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر سے جب واپس ہوئے یا سفر میں جانے سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو وعلیکم السلام، آپ تشریف لائے خوشی کی بات ہے، لیکن آپ کے ساتھ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت فاطمہ وسیدۃ نساء اہل جنت کی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، نبی کی نور نظر ہیں، نبی کی لفظ جگر ہیں، نبی کی کلیجے کی حرارت ہے، نبی کے دل کا سکون ہے۔ آقا بے پناہ چاہتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بیٹی حضرت عمران ہے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا میرے مولا میرے ابو آپ تو آ سکتے ہیں، لیکن یہ حضرت عمران ابن حسین میری جھونپڑی میں میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کیا کچھ کہا سنا ہو گیا؟ کیا کبھی ان سے مدبیر ہو گئی کہ آپ ان کو داخل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو ایک چادر ہے، اگر جسم میں اوڑھوں پردے کے لیے لٹکا نہیں سکتی، اگر پردے کے لیے وہ چادر لٹکاؤ تو میرے جسم کو چیچڑوں سے اور پھٹی ہوئی چنیوں سے ڈھانپنا پڑے گا۔ بتائیے امام الانبیاء ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین سید الآخرین اور اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر لفظ جگر ہے، لیکن گھر میں
اور پردہ کرنے کے لیے دوسرا کپڑا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ان کی طرف دیکھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کو پردہ بنا لیا، تب جا کر یہ دونوں حضرات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ اور حضرت عمران بن حسین حضرت فاطمہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ دیکھنے میں کپڑے لتے نہیں ہیں، دیکھنے کے اندر میک اپ نہیں ہے، دیکھنے کے اندر معمولی جھوپڑی جیسا گھر لگتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے اللہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو جنت کا سکون دیا تھا، جو جنت کی راحت دی تھی اور جو جنت کے پھولوں کی بات دی تھی، بڑے بڑے شہنشاہوں کے محل اس کے سامنے بیکار ہیں۔ میرے محبوب اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیوں کے جو مکان تھے دیکھنے میں کچے پکے تھے۔ میرے اللہ کی قسم، اگر تاج محل آپ کے گھروں کے سامنے رکھ دیا جائے تو وہ ٹوائلٹ بننے کی بھی لائق نہیں رہے گا، واش روم اور بیت الخلا بھی بننے کے لائق نہیں رہے گا۔ دیکھو، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، ان کے پاس روپیہ نہیں تھا۔ بعض خواتین اور بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بزنس نہیں تھا، بچوں کا کوئی کاروبار نہیں تھا، اس لیے چولہا نہیں جلا کرتا تھا، اس لیے گھر کے اندر تنگی تھی اور گھر کے اندر فقر و فاقہ تھا۔ میری ماں اور بہنیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس جنت کے راستے میں انسان کو قربانی آرام کی دینی پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے، اے آقا، آپ اگر چاہیں احد کا پہاڑ سونا بنا کر آپ کے قدموں کے اندر ڈال دیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے سکتے تھے۔ حضرت فاطمہ کو ایک ٹکڑا، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو اور بیویوں کو اور بیٹیوں کو اور قریش کے خاندان کو، احد کا پہاڑ تقریباً 1.5-2 کلومیٹر چوڑا لمبا ہے، وہ قیامت تک بھی استعمال ہو سکتا تھا۔ ایک مرتبہ یہودیوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شادی کی دعوت دی۔ یہودی آ کر اسلام کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورِ نظر، لفظ جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا کہ آپ اگر شادی میں ہماری بچے کی آئیں گی تو 4 چاند شادی میں لگ جائیں گے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہودی لوگ مالدار تھے، ان کا بزنس تھا، ان کا کاروبار تھا اور ان کے پاس دولت کی ریل بیل تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیون لگے چادر پہن کر، پیون لگے کپڑے پہن کر ہماری شادی میں آئیں گے تو ہم لوگ آپ کا ٹھٹا کریں گے، یہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، یہ نبی کی بیٹی ہیں، یہ رسول کی بیٹی ہیں، ان کے پاس ایک چادر دست نہیں ہے، ان کے پاس ایک جوڑا کپڑا نہیں ہے، یہ بری نیت سے دعوت دی تھی۔ اس کے بعد جب بڑی فکر ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے اللہ کچھ کر دے، اے اللہ کچھ انتظام کر دے، سجدے میں جا کر دعا کر رہی تھی۔ میری مائیں اور بہنیں، ہماری دعا کو خامی سن نہیں سکتا، ہماری دعاؤں کو ماں باپ پوری نہیں کر سکتے۔ ہماری چادر اگر پھیلائی جائے، مخلوق اس چادر کی مراد کو پورا نہیں کر سکتے۔ غریبی کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں اگر کوئی مدد کرنے والی ذات ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ 20ویں پارے میں اللہ پوچھتا ہے کوئی مدد کرنے والا ہے، کوئی شفا دینے والا ہے، کوئی بیماری کو دور کرنے والا ہے، کوئی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے والا؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم تم لوگ عبرت حاصل کیا کرتے ہو۔ سجدے میں پڑھ کر دعا کی اور دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ اللہ اکبر، یہ پیون لگا کپڑا جسم پر ہے، کون مہمان آ گئے؟ دیکھا
ایک صاحب پردے میں کھڑے ہوئے ہیں اور ایک طبق جو سونے سے زیادہ چمکدار ہے اور اس کی مٹھیاں چاندی سے زیادہ جو ہے آبرو والی ہیں، چمکدار ہیں، اور اس نے کہا کہ یہ تحفہ آپ کو دیا گیا ہے۔ جب آپ نے لیا تو دیکھا کہ اس کے اندر جنت کا جوڑا تھا جس میں ہیرے، جواہرات اور سونے کے فرق چڑھے ہوئے تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پہن کر شادی میں گئی تو ان کا ارادہ تھا کہ حضرت فاطمہ کو ذلیل کریں کہ ان کا چولہا بھی گرم نہیں ہوتا، ان کے کپڑے بھی پیوند لگے۔ اللہ نے جنت کا جوڑا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر ان کی شان کو بلند کر دیا اور ان کو ذلیل کرنے والے خود ذلیل ہو گئے اور ان کو شرمندہ کرنے والے خود شرمندہ ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، گھر میں پکایا کھلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہو کر جا رہے تھے تو آنے کی قدموں کو، اور جب فارغ ہو کر جا رہے تھے جانے کے قدموں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گننے لگے، 1 2 10 20 100 150۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان ہی داماد ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اے عثمان میرے قدموں کو کیوں گن رہے ہو، کیوں شمار کر رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جیسا کروڑ پتی، ارب پتی، خرب پتی اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر نہ کوئی آیا نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ آپ کا لگا ہوا باغ اور آپ کی خریدا ہوا کنواں آج بھی مدینہ طیبہ میں ہے اور اس کے کرنٹ کا بل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر آتا ہے۔ اس کی آمدنی سے دنیا میں جہاں مسجد کی ضرورت ہوتی ہے مسجد بنائی جاتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں بورول ڈالا جاتا ہے، جہاں یتیم خانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خیرات کیا تھا 1400 سال پہلے مدینہ طیبہ کے لوگوں کے لیے، آقا کے کہنے پر یہودی سے کنواں خرید کر دے دیا تھا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ قیامت تک آپ کے فیض کو، آپ کی صحابت کے نمونے کو باقی رکھ رہا ہے۔ کہیں آپ کے پیسوں سے، ان پیسوں سے مدینہ طیبہ میں ہوٹل بنایا گیا، بندوق عثمان بن عفان، بندوق کہتے ہیں ہوٹل کو، اس کی آمدنی، باغ کی آمدنی، پانی کی آمدنی قیامت تک کے لیے اللہ نے قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ قدم کیوں مل رہے ہو؟ کہا کہ آقا آج میری قسمت چمک گئی، آج میرے گھر کے اندر عرش کا نور آ گیا، عرش کی تجلی پڑ گئی اور جنت کی خوشبو آ گئی اور جنت کی مہک آ گئی۔ میں اس کے شکرانے میں ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام کو آزاد کروں گا، ایک ایک نوکر کو آزاد کروں گا۔ جیسے آج کے زمانے میں فریج کو خریدا بیچا جاتا ہے، مکان کو خریدا بیچا جاتا ہے، ایسے ہی جب جنگ میں لڑکے ملتے ان کو غلام اور لڑکیاں ملتی ان کو باندی بنا لیا جاتا تھا۔ تو چنانچہ اتنے 100 قدم ہوئے، اتنے 100 غلاموں کو خرید کر مالک سے آزاد کرا کر ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا۔ ایک مرتبہ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، علی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہم سے آگے بڑھ گئے، وہ جنت میں سب کے سامنے رہیں گے، ہم تو غریب ہیں، ہمارا چولہا مشکل سے چلتا ہے، ہم کیسے دعوت دیں ہمارے ابا کو؟ اور ویسی دعوت جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو نے دی ہے ہم نہیں دے سکتے۔ اگر دعوت دے بھی دیے تو وہ قدموں کو گن کر جو غلام آزاد کرنا ہے وہ غلام آزاد نہیں کر سکتے۔ رونے لگی اور غمزدہ ہو گئی۔ حضرت علی بھی سینے سے لگایا، کہا کہ میری بیگم آپ ڈرنے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کوئی جو ہے ہیلا نکال دے گا، راستہ نکال دے گا۔ اتنا کرنا تھا کہ گھر کے اندر جو بکرے کا گوشت اور دعوت کے ساز و سامان کوئی گفٹ لا کر دے دیا، ہدیہ لا کر دے دیا۔ میں نے کہا
کہ دنیا والے تھک جائیں گے لیکن اللہ دیتے دیتے تھکتا نہیں. رشتوں کا مسئلہ ہو اللہ سے مانگے, شوہر ستاتا ہو اللہ سے مانگے, بیماری ختم نہ ہوتی ہو اللہ سے مانگے, پریشانی کو دور کرنا ہے اللہ سے مانگے, جنت کی سند مانگنا ہے اللہ سے مانگے, جہنم سے پناہ مانگنا ہے اللہ سے مانگے. سب ہمارے جیسے محتاج ہیں, فقیر ہیں اللہ کے دربار میں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگوں تم بڑے شہنشاہ ہو, سات زمین کے مالک کیوں نہ بن جاؤ لیکن تم اللہ کے دربار کے فقیر ہو. انہوں نے دعائیں کی, ناشتہ کھانے کا سامان, دعوت کا سامان, گفٹ آ گیا, چلو آقا کو بلا دیا صلی اللہ علیہ وسلم, دعوت ختم ہو گئی. اب رہا مسئلہ دوسرا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گن کر قدموں کے مقابلے میں غلاموں کو خرید کر آزاد کیا. ہمارے پاس کیا ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے خواب میں ندا دی, کہا حضرت عثمان نے ایک قدم پر ایک غلام آزاد کیا, میرے محبوب کی محبوب بیٹی اور جنتی عورتوں کی سردار, تجھے ایک قدم پر 100 غلام آزاد کرنے کی مال و دولت ہم دیتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ مومنوں کو رسوا نہیں کرتا, ذلیل نہیں کرتا. اللہ کے ہو جاؤ, من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 2 دوست تھے, ایک دوست غریب تھا اور ایک دوست امیر کبیر تھا. جب اس کو ضرورت پڑتی تو امیر دوست سے قرض لے لیتا, اپنی ضرورت پوری کر لیتا. جب اس نے دیکھا کہ وقت پر پیسہ دے رہا ہے اور قرض ادا کر رہا ہے تو شاید یہ بڑا دیانتدار امانتدار اس دھرتی پر ہے, تو اس نے کہا میرے یار میں نے بڑی مشکل سے حلال کی کمائی ہے اور جو ہے بڑی مشکل سے یہ پیسہ ملتا ہے. میرے مرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ خیرات کر دو, صدقہ کر دو, یہ کہا کہ میری قبر کے اندر یہ دینار اور درہم, یہ روپیوں کی پوٹلی میری قبر میں رکھ دو. چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا, وہ مرا اور اس کی قبر کے اندر پیسوں کی پوٹلی رکھ دیا. کچھ دنوں کے بعد یہ ساتھی کو پیسے کی ضرورت پڑی, ماں بیمار ہو گئی یا بیگم کے ڈلیوری کا مسئلہ آ گیا یا بچوں کی صحت کا مسئلہ, کوئی اس کو قرض دینے والا نہ ملا. کہا مٹی کے اندر دینار و درہم روپیہ پیسہ دفن ہو کر کیا فائدہ پہنچائیں گے, نہ میت کو پہنچائیں گے نہ زندوں کو پہنچائیں گے. چنانچہ آئیڈیا کیا, ایک پلان و منصوبہ بنایا. رات کی تاریکی میں وہ چپکے سے قبرستان گیا, اپنے دوست کی قبر کو کھودا, دیکھا وہاں روپیوں کی پوٹلی اور سکوں کی تھیلی رکھی ہوئی ہے. کہا کہ سب کو نہیں اٹھانا ہے, جتنی ضرورت اتنا پیسہ اٹھانا ہے. چنانچہ اس کو اٹھا لیا اور قبر بند کر جانے لگا. وہ جو سکہ تھا, وہ جو دینار اور درہم کا پیسہ تھا, سونے چاندی کا سکہ, وہ انگارہ بن کر اس کے ہاتھ کے اندر چپک گیا. نہ پھینکا جا سکتا تھا نہ اس کو نکالا جا سکتا تھا. بہت پریشان ہوا. تو لوگوں نے کہا ارے بھائی تیرے ہاتھ کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور بچھو نے ڈس مار دیا ہے, کیا پریشانی ہے؟ تو اس نے کہا دیکھو دوسروں کا پیسہ اٹھایا اور ہاتھ میں چپک گیا جہنم کا انگارہ بن کر. تو بہت سارے لوگوں کے پاس گئے, کوئی حل نہیں نکلا. ایک عالم متقی پرہیزگار بڑے اللہ والے, اللہ سے ڈرنے والے, وہ جنگل کے کسی مقام پر تنہا اللہ کے راستے میں ریاضت اور مجاہدہ کرنے والے اللہ کے نیک ولی تھے. کسی نے کہا کہ وہاں جاؤ, اللہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا. ڈھونڈتے ڈھانٹتے تلاش کرتے وہ جنگل کو پہنچے اور اس ولی کو کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام, کیسے آنا ہوا اور کس نے آپ کو پتہ بتایا؟ نہیں حضرت جی بہت پریشان ہو, بہت تکلیف میں ہو, بہت دکھ درد میں ہو. یہ پیسے کا سکہ میرے لیے جہنم, زندگی کو جہنم بنا دیا ہے. کوئی بھی دیکھتا ہے اس کی طرف پھوٹتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے. تو وہ اللہ والے نے کہا کہ تم نے بہت غلط کام کیا. دنیا والے یہ ATM سے لوٹتے ہیں,
بیان سے لوٹتے ہیں، گھر میں جا کر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور تم نے قبر سے ڈاکہ ڈالا، کوئی اللہ تم کو معاف نہیں کرے گا، نکل جاؤ۔ اتنا کہنا تھا کہ آنکھوں سے آنسو کی لڑی نکلنے لگی۔ اے اللہ، ایک آخری وسیلہ تھا دنیا میں یہ اللہ والے، شاید ان کی کرامت سے، ان کے کرشمے سے یہ سکہ لگ ہو جاتا۔ جب رونے لگے تو وہ بزرگ نے کہا تمہارے آنکھوں کا جو آنسو کا قطرہ ہے اس سکے کے اوپر ڈالو، اپنے ہاتھ کو آنکھوں کے قریب، چہرے کے قریب کرو، اللہ کی یاد میں اور خدا کے عذاب سے ڈر کر آنکھوں سے آنسو کا جو قطرہ اس سکے پر پڑا تو جہنم کی آگ کافور ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد وہ سکہ نکل گیا۔ تو اللہ کا عذاب بے نمازی پر، اللہ کا عذاب حرام کھانے والے پر، اللہ کا عذاب انسانوں کو دلوں کے تکلیف پہنچانے والے کو آتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اس عذاب کو دور نہیں کر سکتی سوائے دعا کے، اللہ کو راضی کرنے کے۔ یہ دین سے جڑے رہنے کے فائدے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کلام سے سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نماز روزے کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ، قبلہ اول فلسطین کے مظلوم مسلمان اور مظلوم بچوں کی مدد فرما، نصرت فرما۔ پروردگار عالم، کلیجہ کام جاتا ہے اور دل پھٹا جاتا ہے۔ ایک بچہ بمباری گھر پر ہوتی ہے اور باہر نکل کر کہتا ہے میرا ابا کہاں ہے، میری امی کہاں ہے، میری بہنا کہاں ہے، میرا بھیا کہاں ہے، ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت کے اندر کچھ لوگ مدد کے لیے اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں تو ایمبولینس پر بمباری کر دی جاتی ہے، ہاسپٹل کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ، بدر میں تو نے مدد کی ہے، حنین میں تو نے مدد کی ہے، تبوک میں تو نے مدد کی ہے، غار ہرا میں تو نے مدد کی ہے، غار ثور میں تو نے مدد کی ہے۔ اور جب یہودیہ عورت زہر گوشت میں ملا کر کھلانے کی کوشش کی، تیری مدد ہر جگہ ہے۔ پروردگار عالم، ہم تو گنہگار ہیں، کوئی نیکی تجھے پیش نہیں کر سکتے۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور ان کے اہل بیت کے صدقے میں فلسطینیوں کی مدد فرما، مظلوموں کی مدد فرما۔ اے پروردگار عالم، قبرستان بھر چکے ہیں، اب بچوں کی قبر کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، ان کو گاڑیوں میں رکھا جا رہا ہے۔ مولا، ظالم کو تباہ کر دے، برباد کر دے، نیست و نابود کر دے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک تیرا عذاب جو قوموں پر اترا ہے، نازل ہوا ہے، یہ پورا عذاب اسرائیل پر مسلط کر کر نیست و نابود کر دے۔ ہمیں تحت طہارت کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ کوئی شاعر عزیز جو ہے بیمار ہے، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں صحت و شفا نصیب فرمائے۔ اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، دنیا کی محبت دل سے نکالے، آخرت کی محبت پیدا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين، أعداءنا أعداءك أعداء الدين، اللهم شتت جمعهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر خيارهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم فارق بين كلمتهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، لا ترده عن القوم الكافرين۔ یا اللہ، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما۔ پروردگار عالم، فلسطین کی سرزمین کے خاص طور سے مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمدللہ رب العالمین۔ ہماری جو بہنیں جو صحت مند ہیں یا جو گھر والے حضرات صحت مند ہیں، وہ روزہ رکھ سکتے ہیں پیر جمعرات کا، اور بھی پیر جمعرات میں روزہ رکھنا بھی سنت ہے، مستحب ہے۔ اور ایام 20 کا 3 تاریخوں کے اندر 13، 14، 15 وہ بھی جو ہے بڑا ثواب کا کام ہے۔ خالص روزے رکھ کر اس نیت کے ساتھ کہ اللہ فلسطین بھائیوں کی مدد فرمائے، ظالموں کو نیست و نابود فرمائے، یہ بھی کرے، صلاۃ الحاجت بھی پڑھے، کچھ بھی سب کا خیرات
مانگنے والا آیا، مدرسے والے آئے، مسجد والے آئے، ایک 5 روپے کا سکہ ہی آپ نے دیا ہے یا 10 روپے بھی دیے ہیں یا ایک روٹی فقیر کی جھولی میں ڈال دی ہے، اللہ سے دعا کرے اے اللہ اس صدقے کے سفیل میں مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو تہس تہس فرما۔ میں نے کہا کہ ایک آنکھ کے آنسو کے قطرے سے جہنم کی آگ جو سکے میں لگی تھی وہ بجھ گئی اور ان کو آرام مل گیا۔ اللہ کیوں نہ ہمارا صدقہ